بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج اسلام آباد کی حدود میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں اہل سنت والجماعت، جس کا سابقہ نام سپاہ صحابہ ہے، اس کے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل علامہ مسعود الرحمان عثمانی پر دو موٹر سائیکل سواروں نے اندھا دھند فائرنگ کی۔ وہ جمعہ پڑھا کے آ رہے تھے اور یہ ان کی کار پر یہ فائرنگ کی گئی، اور اس افسوسناک واقعے میں علامہ مسعود الرحمان عثمانی موقع پر جاں بحق ہو گئے، جبکہ ان کا جو ڈرائیور ہے وہ شدید زخمی ہے۔ پولیس نے اس سارے واقعے کی تفصیلات فراہم کی ہیں، اور پولیس کے مطابق فائرنگ کا یہ واقعہ غوری ٹاؤن کے قریب جو تھانہ کھنہ ہے، کھنہ کی حدود میں پیش آیا ہے۔ دو موٹر سائیکل سواروں نے اندھا دھند فائرنگ کی مولانا مسعود الرحمان عثمانی کی کار پر، جس کے نتیجے میں وہ موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ ان کا ڈرائیور زخمی ہوا ہے۔ پولیس کی بھاری نفری اس وقت موقع پر موجود ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے جو کارکن ہیں پاکستان بھر میں اور راولپنڈی اسلام آباد میں، وہ بڑی تعداد میں اسپتال کی جانب اس وقت آ رہے ہیں، اور ٹریفک بند ہونے کا خدشہ ہے۔ پورے پاکستان میں احتجاج ہو سکتے ہیں۔ مولانا مسعود الرحمان عثمانی سپاہ صحابہ کے سرگرم رہنماؤں میں شمار ہوتے تھے، اور وہ انتخابی سیاست پر بھی یقین نہیں رکھتے تھے، اور وہ اپنے سخت گیر نظریات کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے، اور اپنے نظریات پر انہوں نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ کئی بار جیلوں میں گئے، ان پر کئی بار قاتلانہ حملے بھی ہوئے، اور اس کے باوجود وہ اپنے مشن سے، اپنے موقف سے، اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ جو اہل سنت والجماعت کے کارکنوں میں جو نظریاتی کارکن ہیں، ان میں وہ بڑے پاپولر تھے۔ حالیہ دنوں میں جب جھنگ میں انتخابات کے حوالے سے تنظیم کے مرکزی رہنماؤں مولانا محمد احمد لدھیانوی اور سابق MP مولانا معاویہ اعظم طارق کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے، اور ایک دوسرے کے خلاف عدالتوں میں جانے کی بات ہوئی، اور نااہل قرآن تک کے معاملات پہنچے، تو اس موقع پر سرگودا میں علامہ مسعود الرحمان عثمانی نے اپنے کارکنوں سے خطاب کیا، اور اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ایک سازش کے تحت ہو رہا ہے، اور یہ جو سیاست ہے یہ ہمارے نظریات کو، ہماری جماعت کو تباہ کر رہی ہے، اور کہیں پر بھی اگر سیاست کے نام پر کارکنوں کو تقسیم کرنے کی کوششیں کی گئی، ہم وہاں پریس کانفرنس کریں گے، اور پریس کانفرنس کر کے بتائیں گے کہ ان لوگوں کا نظریے سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یعنی وہ اس حد تک ان چیزوں کی مخالفت کرتے تھے کہ کارکنوں کو وہ ایکٹیو کرنا شروع ہو گئے تھے، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ جب صورتحال اس طرح کی پیدا ہو رہی ہے تو شاید جماعت کے اندر ایک نیا دھڑا بننے کی بھی جو کوششیں ہیں یا چیزیں سامنے آ سکتی ہیں۔ تو بہرحال ان کا آج یہاں اسلام آباد میں قتل ہو گیا ہے۔ گزشتہ روز انہوں نے پریس کلب کے باہر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وصال کے حوالے سے، جو اہل سنت والجماعت کا ہر سال ایک مطالباتی جلوس ہوتا ہے، اس کی لیڈ کیا تھا اس کو، اور وہاں پر انہوں نے خطاب بھی کیا، اور وہ خطاب ان کا کسی بھی جلسے سے آخری خطاب ثابت ہوا۔ آج جمعے کی تقریر کی، اور جمعے کی تقریر کے بعد جب وہ نکل رہے تھے تو تھانہ کھنہ کی حدود میں ان کا مرڈر ہو گیا، اور اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ پورے پاکستان میں احتجاجی مظاہرے ہو سکتے ہیں، سڑکیں بلاک ہو سکتی ہیں، اس لیے احتیاط بھی کرنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑے علماء اکرام ہیں تمام مذہبی جماعتوں کے، انہوں نے قتل کے اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، اور قاتلوں کی فی الفور گرفتاری کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ لیکن پاکستان میں قتل ہو جاتے ہیں، قاتل گرفتار نہیں ہوتے۔ بہرحال یہ افسوسناک واقعہ ہے، اور اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انتخابات کے موقع پر اس قسم کی وارداتیں آخر کیوں ہو رہی ہیں، اور انتخابات کو ناکام بنانے کے لیے اس طرح کی کوششیں اچانک سے کیوں پیدا ہو گئی ہیں۔ مولانا مسعود الرحمان عثمانی صاحب کا جو قتل ہے، اس کے بعد پاکستان میں جو فرقہ واریت کا جن ہے، اس کو بوتل سے ایک دفعہ دوبارہ کھولنے کی، سمجھنے کی یہ کوشش ہے، کیونکہ اس کے بعد حالات خراب ہونے کا اندیشہ ہے، خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ لیکن یہ سوچا جانا چاہیے کہ کیوں ایک خاص ٹائم کا ہی انتخاب کیا گیا۔